السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف والوں نے ایک جانب تو خوف کے بت توڑ ڈالے ہیں۔ اس وقت جو ڈر اور خوف کی فضا ہے پورے پاکستان میں، اسے خیبر پختونخوا خاطر میں نہیں لا رہا۔ ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں، وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے چلواتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم میں اتحاد، پھر اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کا مشن سندھ، کیا وہ پیپلز پارٹی کو اس وقت تیش دلا سکتا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے گھر میں ڈاکہ مار رہی ہے نون لیگ سندھ، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا تسلط رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اس کا گڑھ رہا ہے ہر دور کے اندر، چاہے حکومتیں بدلتی رہیں، مگر سندھ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ کیا اب سندھ بھی اس وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ اور آصف زرداری کس طرح سے سٹرائک بیک کریں گے؟ کیا اس کی قیمت نواز شریف کو وفاق میں اپنی ممکنہ حکومت کی صورت میں چکانی پڑے گی؟ یہ آپسی لڑائیاں بھی بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہیں۔ جبکہ ایک بڑا الزام دھرا گیا ہے، جس پر میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں، کہ عمران خان یا نواز شریف، چین اور سعودی عرب کس کے ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے کچھ اور ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، اس پر بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر جو ٹرسٹ ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا، وہ بھی ان میچڈ ہے۔ پورے پاکستان میں ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے۔ حقیقت یہی ہے، اور سارے کے سارے سرویز بھی یہی بتا رہے ہیں، لیکن کے پی کے کی بات ہی الگ ہے۔ دو سابق وزرائے اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان، یہ دونوں سابق وزرائے اعلیٰ اس وقت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنا چکے ہیں، یا ان سے کسی نے بنوا لی ہے۔ اب اس جماعت کا جو عوام نے حشر نشر کیا، وہ ویڈیو کلپ مجھے نہیں بھولتا بار بار، جس میں دو سابق وزرائے اعلیٰ، دو ہیوی ویٹس، دو پوری کے پی کے کی سیاست کا رخ موڑنے والے، جنہوں نے عمران خان کی تباہیاں پھیرنی تھیں، پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں بھی، وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے ہیں۔ صحافی پوچھتا ہے کہ خٹک صاحب، سامنے بندے نہیں بیٹھے، خالی کرسیاں ہیں، کوئی گن کے 7-8 بندے ہوں گے۔ اتنے تو ایک لوکل ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ، کوئی بھی آزاد امیدوار بھی ہو، تو وہ اپنے گھر سے اس سے زیادہ بندے لے کے آتا ہے، اپنے یار دوستوں کو اکٹھے کر لے تو وہ اس سے بہتر شو کر سکتا ہے، جو دو سابق وزرائے اعلیٰ نے کیا۔ اس پر پرویز خٹک کا جواب آیا کہ نو کامنٹس۔ تو اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ آئی پی پی ہے، آپ دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین کے پاس کم از کم فیکٹری ورکرز ہیں، علیم خان اور جہانگیر ترین اکٹھے ہو کے سرمایہ لگا سکتے ہیں۔ خٹک صاحب کے پاس خاص سرمایہ لگانے والے آثار بھی نہیں ہیں۔ اب انہیں یہی ہے کہ جس نے ہمیں تیار کیا وہ بیڑا پار بھی کروا دے گا، لیکن کتنا اور کس حد تک؟ نواز شریف کو دیکھ لیں کس طرح غرور خاک ہوا، وہ اب در بدر پھر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، بندوں کو شامل کروا رہے ہیں۔ وہی باپ پارٹی جو پی ٹی آئی میں جاتی تھی تو مریم نواز کہتی تھی کہ باپ کے باپ کا آرڈر ہے۔ اب وہ باپ جب ان کے اندر شمولیت اختیار کرے گا تو سوال تو ہوگا کہ اب باپ کس کی طرف ہے۔ اب نواز شریف لاڈلے کا ٹیگ ہٹوانے کے لیے منشور کمیٹی کو عوام کی نظروں میں دھول جھونکنے کا ٹاسک دے چکے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کی پچھلی نگران حکومت سے پی ٹی آئی کو کچھ امیدیں تو نہیں تھیں۔ اب نئی جو نگران حکومت ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی وفات اور انتظامی اور آئینی بحران پر پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں آئین کے مطابق صاف شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پیدا سنگین انتظامی اور آئینی بحران نہایت تشویشناک ہے۔ یہ صوبے کے عوام اور ملکی سلامتی کے لیے نہایت پریشانی کا باعث ہے۔ دستور محض عوام کے منتخب نمائندوں کو انتظامی اختیارات سونپتا ہے۔ خیبر پختونخوا جغرافیے اور داخلی اعتبار سے نہایت حساسیت کا متقاضی ہے۔ افغانستان کے حالات اور نگران حکومت کی ناقص خارجہ حکمت عملی سے صورتحال پیچیدہ ہو رہی ہے۔
صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں انتخابات اور منتخب حکومت کا قیام ناگزیر تھا۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کی تقرری کا حکم نامہ تو جاری ہو چکا ہے۔ یہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا نئے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ایک میسج تھا۔ وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے وارے نیارے ہیں۔ مسلم لیگ نون والوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا، لیکن ان کے لیے حالات ٹھیک کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں کریٹ کی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر 5 سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی نے ملاقات کر کے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ سردار منصب ڈوگر، فاروق رضا مانیکا، نظام الدین سیالوی نون لیگ میں شامل ہوئے۔ آصف عباس اور میاں ماجد نواز نے بھی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے انہیں خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ کے آنے سے نون لیگ کی عوامی خدمت کا سفر مزید تیز تر ہوگا۔ نون لیگ جو کہہ رہی تھی کہ ہم اتحاد بھی نہیں کریں گے، ہمیں ایبسولوٹ کلیئر میجورٹی بھی چاہیے، اب نون لیگ کو بتایا گیا کہ میاں صاحب اتنا بھی نہ کریں، آپ اکیلے دوڑ کر اول آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فنش لائن سے پہلے ہی سانس پھول جائے تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو پھر فنش لائن لا کے آپ کے سینے کے ساتھ لگا دیں، جو کہ میاں صاحب کا تقاضا ہے۔ ویسے مسلم لیگ نون خود بھی متحرک ہو چکی ہے اور آئندہ الیکشن کے لیے سندھ کے اندر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کرنے جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑے سیاسی اتحاد کی تشکیل کے لیے پیش قدمی جاری ہے۔ مسلم لیگ نون سندھ میں بھی اپنے سیاسی قدم جمانے کے لیے متحرک ہے اور آئندہ الیکشن کے لیے بڑے سیاسی اتحاد کی تشکیل کے لیے پیش قدمی کرتے ہوئے صوبے کے اہم سیاسی کھلاڑیوں سے ملاقات شروع کر دی گئی ہے۔ صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ کس کے کہنے پر ہو رہی ہیں، کون کروا رہا ہے، کیا نون لیگ کی اتنی ورتھ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ملے یا پھر کوئی ملانے والا ملا رہا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ انتخابات سے پہلے سیاسی محاذ گرم ہونے لگا ہے۔ نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سابق وزراء خاص طور پر خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور دیگر کئی رہنما JUI رہنما راشد سومرو کے گھر پہنچے، وہاں انہوں نے سیاسی بیٹھک لگائی۔ راشد سومرو نے نون لیگی قیادت کو لاڑکانہ جلسے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ JUI لاڑکانہ جلسے میں شرکت کرے گی۔ نون لیگی رہنماؤں نے کراچی میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA کے سربراہ پیر پگاڑا سے بھی ملاقات کی، انہیں نواز شریف کا پیغام پہنچایا اور بڑے سیاسی اتحاد کے لیے تفصیلی مشاورت کی۔ مسلم لیگ فنکشنل کو بھی یہ ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ کے ریوائول کے نام پر بھی یہ ایک بڑا کام ہو رہا ہے۔ سعد رفیق نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ سندھ میں متبادل قیادت لائی جائے۔ ہم کسی کے خلاف اتحاد نہیں بنا رہے، لیکن ہم خیال لوگوں سے ایڈجسٹمنٹ ہمارا حق ہے اور ہم وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ایاز صادق نے کہا کہ گرینڈ الائنس سے سندھ میں انتخابات کے نتائج کچھ اور ہی ہوں گے۔ پیپلز پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم لاہور سے نہیں تو جاتی عمرہ سے ہوگا۔ یعنی انہوں نے بلاول کو جواب دیا ہے، کیونکہ بلاول نے کہا تھا کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ لاہور سے تو نہیں ہوگا لیکن جاتی عمرہ سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی اگر اس نقطے پر آ جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے، یعنی پیپلز پارٹی سرنڈر کر دے۔ اب آصف علی زرداری اس پر کیا کریں گے، آصف زرداری اس بات کو کس طرح سے ریورس کریں گے، یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے ساتھ JUI کی بھی باتیں چل رہی ہیں، لیکن JUI اپنا رنگ بیچ میں دکھا رہی ہے۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے اعلان کیا ہے کہ اگر 2018 کی روایت کو دہرایا گیا تو پھر انتخابات کو قبول نہیں کریں گے اور پہلے سے زیادہ مزاحمت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ JUI کے مرکز نے صوبوں کو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دی ہے، لیکن ملکی سطح پر ابھی کسی جماعت سے اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں میں JUI کی اپنی تنظیم کو ہم نے اجازت دی ہے کہ آپ جو مرضی کریں، جبکہ وفاق میں ہم دیکھیں گے۔ یعنی سندھ میں تو یہ الائنس کر سکتے ہیں نون لیگ کے ساتھ، لیکن وفاق میں یہ ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں۔ یعنی گیم چیک کریں، ایک صوبے کے اندر آپ اتحادی بنیں گے اور دوسرے جگہوں پر آپ ان کے سلیکٹڈ ہونے کے خلاف مزاحمت بھی کریں گے۔ ہاتھی کے دانت کیا کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوں گے، یا پھر یہ کوئی بڑی واردات کی تیاری ہے؟ آبویسلی یہ بارگیننگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں ایسی ٹیکٹکس، نون لیگ سے ذرا بہتر وزارتیں لینی ہوں یا اس طرح کے معاملات کرنے ہوں۔
दूसरी जानिब नाज़रीन कराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि लोकल लेवल पर भी एक जगह पर 10 लोगों का इकट्ठा होना पीटीआई के लिए कितना मुश्किल है। इजाज़तें मिल जाती हैं, क्रैकडाउन्स हो जाते हैं, डर और खौफ की फ़िज़ा बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ हुई, चेयरमैन, तहसील चेयरमैन हैं पेशावर के, उन्होंने चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए एक मोटरसाइकिल रैली निकाली है। ज़ाहिर है ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो लोगों को एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं और इससे काफ़ी हद तक जो खौफ की फ़िज़ा बनी हुई है वो फ़िज़ा कम हुई है। आप ये क्लिप देखें, इसमें एक बड़े लेवल पे मैसिव मोटरसाइकिल रैली इमरान खान की रिहाई के लिए एक पुरअमन मोटरसाइकिल रैली पेशावर में निकाली गई है। ये एक अहम डेवलपमेंट भी है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में मैं ये बात कर रहा हूँ, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी क्राउड पुलर है। आज भी अवाम उनके साथ है। आप अगर आज भी ऐलान कर दें एक लम्हे के लिए कि लाहौर में फ़लाँ जगह है जहां सारी जमातों के लिए जगह मुख्तस कर दी है, किसी भी एक शहर में अपनी मर्ज़ी के, और आप कहें कि जो बंदे यहाँ पर आए अपनी सपोर्ट दिखाए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। आप देखिएगा फिर पीटीआई के कितने लोग आते हैं। ऑब्वियसली अगर वो नहीं भी निकल रहे तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि साइलेंट मेजॉरिटी इस वक्त क्या काम कर चुकी है, क्या गेम पड़ चुकी है। बैलेट पेपर वाले दिन धांधला भी शायद वो पॉसिबल काम ना कर सके जो इस वक्त आवाम ने सोचा हुआ है। अवाम ने जो करना है उसे रिवर्स शायद ना किया जा सके। ये सारे इंडिकेटर्स हैं और ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझें और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत का तसलसल आगे बढ़े, इसी में मुल्क की बका है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।